کا کام نہ کریں، کیونکہ یہی بھائی چارگی سکھایا گیا ہے اسلام میں، اور ایک رشتہ اور ناطے کو توڑنے کا کام نہیں سکھایا گیا بلکہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کیا ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل نہ ہوں؟ ہر انسان، ہر بچہ کی خواہش یہی ہوگی کہ ہم جنت میں جائیں، اللہ تعالی ہمیں جنت نصیب فرمائے۔ ہر انسان کی یہی خواہش ہوگی، لیکن خواہش کرنا ہی کافی نہیں، کافی اس بات میں ہوگی کہ ہم رشتے ناطے کو جوڑ کے رکھیں، تبھی جا کر کہا دو۔ الحمدللہ علی الذات عظیم صفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرہان فقیم الاسم عزیز العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان شریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر رفع الذكر صلى الله على آله وأصحابه وأطعابه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم آمين. جناب صدر، معزز علماء اکرام، باہر سے آئے ہوئے تمام سامعین، وہ لوکل یہاں کے رہنے والے بھی، اور پردہ نشین خواتین، اس مختصر سا وقت میں آج میں آپ کے سامنے صلہ رحمی کے تعلق سے کچھ گفتگو کروں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے توقع ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح اور حق بات کہنے کی توفیق دے، ساتھ ہی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. حاضرین، اپنی بات کو شروع کروں اس سے پہلے کہ میں آپ سے چھوٹی سی ایک درخواست، کیونکہ پیچھے تھوڑا سا بھیڑ لگ گئی ہے، تھوڑا سا آگے آ جائیں گے تو پیچھے آنے والے کو جگہ مل جائے گی، تھوڑا سا حرکت کریں گے تو انشاءاللہ جگہ میں برکت ہوگی. محترم سامعین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، نماز مغرب سے قبل آپ اپنی مادری زبان میں، تیلگو زبان میں دھواں دھار یعنی مقرر شعلے بیاں جو کہتے ہیں، ٹھیک ویسا ہی آپ نے تقریر سنی. الحمدللہ، میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہر دل عزیز جناب شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ مزید علم سے نوازے. زادک اللہ علم کا، اللہم آمین. محترم حاضرین، وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے میں اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں. مجھے ٹاپک دیا گیا ہے صلہ رحمی. صلہ اور رحمی دو لفظ ہے، اس لفظ کو پہلے سمجھ لیتے ہیں پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. صلہ کا معنی ہوتا ہے، لغوی معنی، نیکی کے یا کوئی چیز بدلہ کے، انعام کے. ایک انسان نیک عمل کرتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں تو اس کا بدلہ نیکی ملتی ہے، ثواب ملتا ہے. ایک بچہ اچھا پڑھتا ہے، اچھا اگزام میں لکھتا ہے تو اس کا بدلہ اچھا نمبر ملتا ہے اور اسے انعام بھی دیا جاتا ہے. تو صلہ کا لغوی معنی ایسا ہی، یعنی جزا کے یا بدلہ کے یا پھر
یعنی ایک دوسرے سے سبقت کرنے میں، نیکی کرنے میں، یہ اس کے صلہ کے معنی میں آتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے رحم۔ رحم کہتے ہیں، رحم کے کئی معنی ہیں، لیکن اس میں سے جو فیمس معنی ہے، جو مشہور و معروف معنی ہے، وہ یہ ہے مادر رحم میں، یعنی ماں کے پیٹ میں جو بچہ جس تھیلی میں پلتا ہے، بڑھتا ہے، پرورش پاتا ہے، اس کو رحم کہا گیا ہے، اس کو رحم کہا گیا ہے۔ ایک ماں ہوتا ہے، ایک باپ ہوتے ہیں۔ ماں کا رشتہ الگ ہوتا ہے، باپ کا رشتہ الگ ہوتا ہے۔ جو باپ کا رشتہ ہوتا ہے وہ ددھیال خاندان میں سے ہوتا ہے، اور جو ماں کا رشتہ ہوتا ہے وہ ننھیال خاندان سے جڑا جاتا ہے۔ یعنی دو رشتے، باپ کا رشتہ الگ، ماں کا رشتہ الگ۔ تو یہ رشتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کی بات کی ہے۔ آئیے یہی رشتے کے تعلق سے اور صلہ رحمی کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ سن لیتے ہیں جس کو میں نے تلاوت کی ہے خطبے کے دوران۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے عہد کو قرار دینے کے بعد اس عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جس رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو تم توڑتے ہو۔ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اس زمین پر فساد پھیلاتے ہو۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ تھا اس آیت کا ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ آئیے اسی آیت کے اندر جو عہد کی بات کہی گئی ہے اور رشتے کو جوڑنے کی بات کہی گئی ہے، یہی بات ہم آپ کے سامنے تھوڑی سی وضاحت کریں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، اسلام کے اندر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، آپ حدیث کا مطالعہ کریں گے، یہ رشتہ ناتا ایک جوڑنے کے تعلق سے اسلام نے ایک وسیع ایک مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان چھوڑ کر کے گئے۔ رشتہ جوڑنے کا حکم دیا ہے، توڑنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ جوڑنے کی فضیلت کچھ بیان کی گئی ہے اور توڑنے کی وعید بیان کی گئی ہے، لہذا ہمیں وعید سے بچنا ہے اور فضیلت کو حاصل کرنا ہے۔ تو آئیے، ایک انسان رشتے کو جوڑتے ہیں تو کیسے جوڑے؟ ان کا نمونہ ہونا چاہیے، ان کی مثال ہونی چاہیے، ان کی تشبیہ ہونی چاہیے کہ کس طرح ان کی تشبیہ اور ان کی مثالیں کیسے دی جاتی ہیں۔ تو آئیے ایک ایگزامپل سن لیتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میرے ایک پڑوسی رشتہ دار ہیں جو میں ان سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں اور وہ مجھ سے رشتہ توڑنا چاہتا ہے۔ میں ان سے نرمی سے بات کرتا ہوں، وہ مجھ سے سختی سے بات کرتا ہے۔ میں ان سے خندہ پیشانی سے پیش آتا ہوں، وہ سینہ تان کے پیش آتا ہے۔ میں ان کے ساتھ نرمی سے بات کرتا، وہ بدتمیزی سے بات کرتا، ان سے میں بردباری سے اور حلیم سے میں بات کرتا ہوں اور وہ ہمارے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابی رسول سن، بقول تیرے، اگر تو نے یہ ساری باتیں جو تو نے کہی ہے، بقول تیرے یہ بات بالکل سچ اور صحیح ہے، تو جب تک تو اپنے رشتہ دار کے ساتھ ایسا کرتا رہے گا، تب تک تو
ان کے منہ کے اوپر یا ان کے سر کے اوپر گرم راکھ ڈالتا رہے گا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تو ایسا معاملہ ان کے ساتھ کرتا رہے گا تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقرب فرشتہ تیرے اوپر اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت نازل کرتا رہے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے ایک رشتہ جوڑنے کی۔ حدیث سے کیا پتہ چلا؟ ہم ان سے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ہم سے تعلقات قائم کرنا نہیں چاہتے۔ ہم جوڑنا چاہتے ہیں، وہ توڑنا چاہتے ہیں، مطلب قطع تعلق وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی سامنے والے انسان کی کوشش رہتی ہے۔ تو ایسے انسان کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا مقرب فرشتہ رحمتیں اور سکینتیں نازل فرماتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہمیں ایسے رشتے ناطے کو توڑنا نہیں چاہیے بلکہ جوڑنا چاہیے۔ اسی طرح ایک متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مجلس لگی ہوئی تھی۔ یہ حضرت ابو ہریرہ آپ جانتے ہیں سب سے حدیث زیادہ بیان کرنے والے یہ صحابی رسول ہیں، اور ان کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک دینی مجلس لگی ہوئی تھی، متفق علیہ روایت ہے۔ اسی مجلس میں ان کا بیان چل رہا، بیان کے آغاز میں ہی انہوں نے ایک اعلان کیا، کہا کہ اس مجلس میں اگر کوئی رشتہ توڑنے والا ہو تو برائے مہربانی اس مجلس کو چھوڑ کر کے چلے جائیں، اس مجلس کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ جب انہوں نے اعلان کیا تو ایک نوجوان صحابی رسول مجلس سے کھڑے ہوتے ہیں اور سیدھا اپنے پھوپھی کے گھر چلے جاتے ہیں، پھوپھی سے جا کر سلام کلام کرتے ہیں۔ پھوپھی بھی بڑی تعجب سے ان کی طرف دیکھنے لگی کہ میرا بھائی کا بیٹا بھتیجا یہ تو بہت دنوں سے مجھ سے قطع تعلق کر کے رکھا تھا، اور آج انہیں کیا ہو گیا کہ اچانک میرے گھر پہ آیا۔ وجہ پوچھ لی، پھوپھی نے اپنے بھتیجے سے وجہ پوچھ لی کہ اے بھتیجا بتا کیا وجہ ہے کہ آج تو میرے گھر آنے پر تجھے مجبور کیا، کیا وجہ ہے بتا۔ تو بھتیجے نے بتایا کہ اے پھوپھی جان، میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھا تھا، ان کی تقریر کا آغاز ہونا ہی تھا کہ آغاز میں ہی انہوں نے ایک اعلان کیا کہ اس مجلس میں اگر رشتہ توڑنے والا کوئی انسان ہو تو برائے مہربانی اٹھ کر کے چلے جائیں۔ تو میں اٹھ کر کے چلا آیا رشتے کو جوڑنے کے لیے۔ پھوپھی نے بھتیجے سے پوچھا کہ جاؤ اے بھتیجے، جاؤ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھو کہ آخر اس نے ایسا کیوں کہا اور کیوں کیا، جا کر وجہ پوچھو۔ اس نوجوان پھوپھی کے پاس سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور وجہ دریافت کرتے ہیں، وجہ پوچھتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ آپ نے ایسا اعلان کیوں کیا تھا کہ اس مجلس میں اگر کوئی رشتہ توڑنے والا ہو تو اٹھ کر کے چلے جائیں، ایسا کیوں کہا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جس مجلس میں رشتہ توڑنے والا موجود ہو اس مجلس پر اس انسان کے اوپر اللہ کی رحمت اور سکینت نازل نہیں ہوتی۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ اٹھ کر کے چلے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سکینت اور رحمتیں نازل ہو اس مجلس کے اوپر، اس لیے میں نے کہا تھا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، حدیث سے معلوم کیا ہوا؟ یعنی رشتہ داری توڑ کر اگر کسی دینی مجلس میں بیٹھا جائے تو اس مجلس پر اللہ کی رحمت اور سکینت نازل نہیں ہوتی۔
تو ہم گھر میں اگر رشتہ داری کو توڑ کر کے ہم گھر میں بیٹھے رہیں تو آپ ہی بتائیے کہ گھر میں سکینت اور رحمت نازل ہوگی؟ جب ایک بابرکت جگہ پر اللہ کی رحمت اور سکینت سے محروم ہو جاتے ہیں تو گھر تو بدرجہ اولا وہاں تو اور ہی رحمت اور سکینت سے ونچت اور منقطع ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اگر ہم میں سے کوئی اس طرح کے کوئی کسی سے رشتے ناتے اگر توڑ کے رکھے ہوں تو وہ برائے مہربانی رشتہ جوڑ لے، رشتہ توڑنے کا کام نہ کریں، کیونکہ یہی بھائی چارگی سکھایا گیا ہے اسلام میں، اور ایک رشتہ اور ناطے کو توڑنے کا کام نہیں سکھایا گیا بلکہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کیا ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل نہ ہوں؟ ہر انسان، ہر بچہ کی خواہش یہی ہوگی کہ ہم جنت میں جائیں، اللہ تعالی ہمیں جنت نصیب فرمائے۔ ہر انسان کی یہی خواہش ہوگی، لیکن خواہش کرنا ہی کافی نہیں، کافی اس بات میں ہوگی کہ ہم رشتے ناطے کو جوڑ کے رکھیں، تبھی جا کر کے جنت مل سکتی ہے، ورنہ ہم اس حدیث کے مصداق بن جائیں گے کہ لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ساری حدیث اور یہ قرآن کی آیتیں ہمیں یہ سبق دیتی ہے، ہمیں یہ نصیحت دیتی ہے کہ رشتے کو جوڑیں، رشتے کو توڑنے سے ہم رک جائیں، باز آ جائیں۔ آئیے اور ایک حدیث سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے چھوٹی بیوی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جانتے ہیں کہ ان کے اوپر 3 آدمی نے زنا کی تہمت لگائی تھی۔ ان میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک رشتہ دار تھا، مصطح بن اثاثہ، یہ رشتہ دار تھے، اور ان کی غربت اور مفلسی کی بنیاد پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے منتھلی کچھ وظیفہ مقرر کر رکھا تھا، اس انسان نے بھی حضرت عائشہ کے اس تہمت میں ملوث ہو گئے۔ پورے کے پورے 1 مہینہ گزر جانے کے بعد جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے برات کی آیت ظاہر ہو گئی تو پتہ چلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ اس میں تو مصطح بن اثاثہ بھی ہے جو میرے رشتہ دار ہیں، اور ان کو میں ہر مہینے وظیفہ میں طے کر کے رکھا ہوں، وظیفہ دیتا ہوں ان کا گھر چلانے کے لیے، اور وہ میری بیٹی کے تعلق سے اس طرح کے تہمت میں ملوث ہیں۔ ناراض ہو کر وظیفہ بند کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ناراض ہو کر جو وظیفہ مقرر کر رکھے تھے اس وظیفہ کو روک دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں ان کے اس وظیفہ کو روک کر میں اس کی روزگار بند کر دوں؟ یہ تمہاری صلہ رحمی ہے۔ من لا یرحم یرحم، جو کسی کے اوپر رحم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر رحم نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی انہیں تھوڑا سا ڈانٹ دیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ سارے غصے کو پی جاتے ہیں، جیسے پہلے رشتہ تھا ویسے ہی رشتہ قائم کر لیتے ہیں، اور جو وظیفہ مقرر تھا ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کا ڈبل کر دیا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نہیں، جو دے رہے تھے وہی دینا پھر شروع کر دی۔ یہ ہے رشتہ جوڑنے کا معاملہ۔
یہ ہے رشتہ جوڑ کر کے ایک زندگی گزارنے کا معاملہ۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اس کے اوپر دھیان دینا چاہیے اور رشتے کو توڑنے کے بجائے رشتہ جوڑنا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، اتنا ہی نہیں، اتنا ہی نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت میں ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی جب آپ کے اوپر نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گھبرا کر غار حرا سے آ گئے تھے، گھبرا کر آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، خدیجہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ چادر اڑا دیا جاتا ہے، آپ کو تھوڑی سی تسکین آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سارا واقعہ سناتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ایسا ہوا۔ پورا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ لمبا واقعہ ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام باتوں کو سننے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی۔ تسلی کیا دی تھی؟ تسلی یہ دی تھی کہ اللہ واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو رنجیدہ نہیں کرے گا، آپ کو غمزدہ نہیں کرے گا، آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ این یوصلہ، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ جوڑتے ہیں، توڑنے کا کام نہیں کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو برباد نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کی یہ نصیحت کیا سبق ہمیں دیتی ہے؟ ہمیں بھی یہی نصیحت سبق دیتی ہے کہ ہم بھی اگر کسی کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے، کسی کے ساتھ رشتہ کو جوڑیں گے تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، کہ اللہ کے رسول کو برباد نہیں کیا، ضائع نہیں کیا، رنجیدہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ انہوں نے رشتے کو قائم کر کے رکھا ہے۔ آپ چھوٹے بڑے عورت بزرگ سارے انسان کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آتے تھے، آپ نرمی سے پیش آتے تھے، بچوں کے ساتھ بھی بڑے پیار اور محبت سے پیش آتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی مجلس میں حضرت حسن ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اسی مجلس میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گود میں اٹھا کر کے بوسہ دیتے ہیں، انہیں بوسہ دیتے ہیں۔ حضرت حسن کے یہ بوسہ کو دیکھ کر کے اقرا ابن حابس تعجب میں پڑ جاتے ہیں، حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے گھر میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ 10 بیٹے تھے، 10 بیٹے تھے، کبھی انہوں نے بوسہ تک بھی نہیں دیا، کبھی انہوں نے بوسہ تک بھی نہیں دیا، کبھی اپنے بچوں کو چوما چاٹا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بوسہ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے، پریشان پڑ گئے اور پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ بھی بچوں کو پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور انہیں بوسہ دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھے۔ کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ہم بھی اور آپ بھی اس طرح کی دیکھتے ہیں، کیا بولے؟ اللہ کے رسول بھی ان کے ساتھ ایسا کیا، کیا بولے؟ ایک بار بولو اور گھوم کر کے دیکھے۔ اللہ کے رسول آپ بھی اپنے بچوں کو جو ہے نا بوسہ دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے بھی یہ جملہ استعمال کیے تھے،
من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس کے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملہ سن کر حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے 10 بچے کبھی ہم نے چوما چاٹا نہیں، کبھی بوسہ تک بھی نہیں دیا۔ یہ اللہ کے رسول آپ کے اس لفظ نے ہماری کایا کو پلٹ دی ہے۔ یہ اللہ کے رسول جو غلطی ہم نے کی ہے اب نہیں کریں گے۔ یہ ہے بچوں کے ساتھ بھی معاملہ کرنے کا ایک طریقہ اسلام سکھاتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہمیں چاہے بچے ہو، بڑے ہو، بزرگ ہو، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمرکم بالعدل، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم عدل کرو، انصاف کرو، والاحسان اور احسان کرو۔ یہ احسان کا لفظ عام ہے، کسی کے ساتھ بھی، چاہے انسان ہو یا جانور ہی کیوں نہ ہو، جانور کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم دیا گیا۔ میرے بھائی اور دوستو، لہٰذا احسان کو اپنائیں، عدل کو اپنائیں اور رشتے کو جوڑنے کی کوشش کریں، توڑنے کی کوشش نہ کریں، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ آپ کو آخری بات میں بول کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وقت ختم ہو چکا ہے، کیونکہ یہ آج 16 تاریخ ہوگی شعبان کی، اور بس 13 یا 14 دن باقی ہے رمضان آنے کو۔ رمضان میں ہم روزہ رکھیں گے، اللہ تعالی ہم تمام کو روزہ نصیب فرمائیں اور ہمیں روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ دیکھیے روزہ رکھیں گے اور روزے میں ہم اچھے پکاتے کھاتے پیتے، لیکن کبھی ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے رشتہ دار کوئی غریب ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی مسکین ہو، کوئی بے بس ہو، بے کس ہو، بے سہارا ہو، وہ ایسے بھوکے سوکھے رہ جائیں۔ ہم تو اچھے ڈش لے کر بیٹھ جائیں اور وہ بیچارہ ہمارے پڑوس میں پانی کا گلاس لے کر بیٹھے، ہم روح افزا لے کر بیٹھے، وہ پانی کا گلاس لے کر بیٹھے، ہم ٹھنڈا پانی لے کر بیٹھے، وہ گرم پانی لے کر بیٹھے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وآت ذی القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا۔ میرے بھائی اور دوستو، آخری یہ میسج میں دے کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وآت ذی القربى، لوگوں تم اپنے قریبی رشتہ داروں کے حق کو ادا کرو، وآت ذی القربى حقه والمسكين، اور مسکینوں کو بھی، ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی سے بچ جاؤ، فضول خرچی مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کوئی انسان کی بات نہیں۔ اگر یہی مجلس سے نکل کر کے روڈ پر 2 انسان بات کرنے لگ جائے اور باتوں میں اگر وہ کہتے تو شیطان کا بھائی ہے، تو کھینچ کر کے ایک چاٹا لگا دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بذات خود کہتا ہے کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، لہذا شیطان کا بھائی نہ بنے۔ جو فضول خرچی آپ کریں گے وہی خرچ کو آپ غریبوں، فقیروں، مسکینوں، بے بسوں، بے کسوں میں آپ تقسیم کریں، ان کے ساتھ اپنی خوشی کو بانٹیں، تو وہ بھی خوش اور آپ بھی خوش، اور آخرت بھی آپ کی بن جائے گی، آخرت بھی آپ کی خوش۔ لہٰذا اس کا بھی آپ خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو بھی بات کہی ہے ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بھی رشتے کو توڑ کے رکھا ہے، یا اللہ انہیں رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اس دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔